نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ یقیناً قول ہے رسول کریم کا، وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں قول کسی شاعر کا، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے جو تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا جو تم دھیان کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر باتیں بناتے ہم پر، بعض الاقاویل، بعض باتیں گھڑنے والے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑتے اس کو دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی شہرگ کو، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے بچانے والا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ یقیناً حسرت ہے کافروں پر، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ یقیناً سچی بات ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 38 سے لے کر 52 تک تلاوت کی ہیں. اللہ کریم ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
چونکہ قیامت کا بیان تھا، اور قیامت کے تذکرے کے بعد وہ جو منکرین ہیں قیامت کے، جن کا قیامت پر ایمان نہیں، اور جو اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ان کو سمجھایا گیا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ رب العالمین کی ہیں، کوئی عام کسی انسان کی بات نہیں۔ باقی کئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر آتی ہیں، اور کئی ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، ان کو بھی تم مانتے ہو۔ فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے تو فرشتے تم نے کوئی دیکھے ہیں، جنات کو تم مانتے ہو تم نے کوئی جن دیکھے ہیں، اسی طرح اور کئی چیزیں جو تم نے دیکھی نہیں ان کو مانتے ہو۔ تو قیامت کے بارے میں یہ کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ قیامت دکھاؤ جی پھر ہم مانیں گے؟ اس کو بھی انہی چیزوں میں ڈالو اور اس پہ یقین رکھو۔ باقی قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے، تمہارے سامنے نعوذ باللہ کوئی جادوگر نہیں بول رہا، رسول کریم بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صداقت قرآن مجید، صداقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جی، اور قیامت کا ثبوت۔ فلا اقسم بما تبصرون، یہ جو لا ہوتا ہے نا قسم سے پہلے، یہ زائدہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا یعنی معنی اگر کریں تو یوں معنی بنتا ہے اور کوئی بات میں نہیں کرتا، بس میں قسم کھاتا ہوں، یعنی یہ تاکید کے لیے، اور کوئی بات نہیں، یہی بات مرادی معنی کرتے ہیں، بس میں قسم کھاتا ہوں۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ چیزیں گواہ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو اور وہ بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قول ہے رسول کریم کا، تمہارے سامنے کوئی اور بندہ نہیں بول رہا، کوئی عام بندہ نہیں بول رہا، بلکہ عزت والا رسول محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بول رہا ہے۔ اور رسول کریم سے بعض مفسرین نے جبرائیل علیہ السلام مراد دی ہے کہ جبرائیل بھی رسول کریم ہے، وہ بھی عزت والا رسول ہے۔ تو جبرائیل رسول کریم آ کر پڑھتا ہے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں باتیں درست ہیں۔ یہ قول ہے جبرائیل علیہ السلام کا اور قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قول بمانے مقول، پڑھا ہوا، بات کہی ہوئی۔ جو قرآن کی آیتیں تم سنتے ہو یہ ادھر تو جبرائیل نے پڑھی ہیں، اور پھر آگے تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے جو تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، کسی کاہن جادوگر کا بھی یہ قول نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا تم دھیان کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، سچی بات ہی ہے یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے جی؟ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ ساری پڑھتے آئے، اور اس میں دیکھو نا ایک الفاظ میں ایک قافیہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھو نا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آخر میں کافی ملتے۔ عمر کہتے ہیں میں سن رہا ہوں اور لذت تھی قرآن پاک کی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے کہ حضور پڑھ رہے اور میں پیچھے نا اسلام نہیں لایا، ابھی پیچھے چپ کے کھڑا ہوا سن رہا ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے اب جب یہاں پر پہنچے نا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہاں پہ پہنچے نا، میں نے کہا ماشاءاللہ، دل ہی دل میں کتنا بڑا شاعر ہے، کیسے جناب شعر کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے اگلی آیت پڑھی، فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت تھوڑے ایمان لاتے ہو۔
کہتے جب یہ آپ نے کہا تو فوراً میرے دل میں خیال کتنا بڑا جادوگر ہے، ماں اکھانا کیسا جادوگر ہے. میں نے ادھر بات سوچی اور اس نے جادو کے ذریعے ادھر پہچان لیا اور آگے یہ پڑھ دیا. آپ نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم دھیان نہیں کرتے. عمر کہتے ہیں میں تو بھاگا وہاں سے، میں نے کہا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. حالانکہ آپ سنوں تو یوں پڑھتے آ رہے تھے نا، لیکن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سمجھا یہ شاعر کا کلام، کیسا شاعر ہے جی، کیسے شعر کہہ رہا ہے. تو آپ نے وہ آیت پڑھی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. پھر میں نے کہا کیسا جادوگر ہے، میرے دل کی بات کو جادو کے ذریعے شاید سمجھ لیا اور آگے مجھے جواب دے رہا ہے. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ، کسی کاہن کا کلام. عمر کہتے ہیں میں تو بھاگ گیا وہاں سے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسا کلام ہے کہ میں جو بات سوچتا ہوں ادھر سے جواب بھی آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بات کھڑنے والا ہم پر بات کھڑ لیتا، بالفرض اگر نعوذ باللہ تمہاری بات مانی جائے کہ یہ رب العالمین کا کلام نہیں، کسی بات گھڑنے والے نے گھڑ لیا ہے، لاخذنا منہ بالیمین، ہم اسے پکڑتے دائیں ہاتھ کی قوت سے. دائیں ہاتھ سے مطلب یہ ہے کہ خوب سختی سے پکڑتے، جیسے یہ دائیں ہاتھ اور یہ بایاں ہاتھ تو قوت میں دائیں ہاتھ زیادہ ہوتا ہے نا، تو میں دائیں ہاتھ سے پکڑتا مطلب یہ میں اسے قوت سے پکڑتا. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی پوری قوت سے اس کو پکڑتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگ حیات کاٹ کے رکھ دیتے. مطلب یہ ہے کہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بہت اونچی بات ہے. پھر جب ہم اس کی رگ حیات کاٹتے یعنی اس کو سزا دیتے اور عذاب دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں کوئی ایک بھی بچانے والا نہ ہوتا اللہ کی پکڑ سے. بھلا کون بچا سکتا ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، بلکہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، بے شک تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں. کلام تو رب العالمین کا ہے لیکن تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں. لیکن افسوس کریں گے کل، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت کا باعث ہوگا. کل افسوس کریں گے کاش ہم نے اللہ کی آیات کو نہ جھٹلایا ہوتا، اللہ کی آیات کو کاش ہم تسلیم کر لیتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ سچی بات ہے، یقینی بات ہے. جب یہ قرآن رب کا کلام ہے، جب نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جب فرشتہ بھی اللہ کے امر سے آتا ہے، جب یہ شاعروں کا کلام بھی نہیں، کاہنوں کا کلام بھی نہیں، قیامت بھی آنے والی ہے، جب یہ ساری باتیں سچی اور یقینی بات ہیں، پھر سب کو کہنا چاہیے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سب کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور پھر خود کہہ دیا جانا چاہیے سبحان اللہ. یہاں تو حکم ہی ہے سبحان اللہ کا اور پھر بھی دھکا لگانا پڑتا ہے. اتنا تو ابھی آپ کو خود ہی کہنا چاہیے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سب کہو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے جب یہ ساری باتیں سچ ہیں تو تمہیں رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے نا، تمہاری زبان پہ یہ جملہ آنا چاہیے کہ سبحان اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کلام بھی سچ، اس کا نبی بھی حق، اور جو کچھ اللہ نے بتایا سب پاک ہے، سب سچا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.